ایک بچے کی تربیت کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ شخص کہہ لیں یا افراد کہہ لیں، وہ اس کے اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، اور گھر میں سب سے زیادہ جو لوگ مہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، وہ اس کے والدین ہیں۔ چاہے وہ والدین کے بچے چھوٹے ہوں، چاہے وہ والدین کے بچے بڑے ہو چکے ہوں، چاہے وہ جو کپل ہے وہ نیولی میرڈ ہو، خود ان کی اپنی زندگی کے حالات، ان کے اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی بچوں کی تربیت کے اوپر افیکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو کہ کام کرتا ہے اور پھر اس کی خاتون جو ہے، اس کی وائف جو ہے، وہ چاہے وہ ہاؤس وائف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ میڈیا سے افیکٹڈ ہیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سوشل ایپس میں یا سوشل کمیونیکیشن کے اندر انوالو رکھتے ہیں، تو ان کے آپس کے ریلیشن شپ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ شخص کام پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کر جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ یا اپنے سرکل کے ساتھ، یا پھر چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ کوئی اور اپلیکیشنز ہو جس کو وہ یوز کرتا ہے، چاہے وہ اپنی وائف کے برابر میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، چاہے وہ کھانے کی ٹیبل پہ کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن اگر ہر وقت اس کا ذہن ان اپلیکیشن کی طرف ہے تو سمجھ لیں ظاہری طور پر تو ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر وہاں پر موجود نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جب خاتون بھی اگر جو ہے وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ آج کل اسی طرف ہے، دیکھنے کے طور پر تو وہ گھر کے کام کے لیے، کھانے پکانے کے لیے، یا اس طرح کی ریسیپیز یا جو بھی چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی چیزیں موجود نہیں ہیں یا لرننگ فیکٹرز نہیں ہیں، چیزیں بہت ساری امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر انسان جب اس میں وارد ہوتا ہے تو جہاں پر وہ 4 چیزیں سیکھتا ہے تو وہاں پر 10 چیزیں وہ اپنی بغیر مرضی کے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں اس کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک استاد فرما رہے تھے کہ اس طرح بہت سارے ایسے گھر ہیں، گھرانے ہیں کہ جہاں پر ایک سائلنٹ طلاق کے ساتھ وہ زندہ رہ رہے ہیں، یعنی ایک خاموشی کے ساتھ، کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، مگر وہ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ، یا جو بھی انہوں نے اپنے لیے فرینڈز بنائے ہیں، یا جو بھی ان کو لائک کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ خوش ہیں۔ وہ ایک تخیلاتی زندگی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن جب وہ واپس اپنی زندگی میں آتے ہیں تو انہیں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنی چیزوں کو اس طرح مرتب نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اسی زندگی میں۔ سوشل میڈیا نے آج یہی کام کیا ہے کہ آج ہمارے ذہنوں کے لیے اس طرح کی آرٹیفیشل چیزوں کو خوبصورت بنا لیا ہے، اور جھوٹ اور فریب کے اور دھوکہ دینے والے ریلیشن شپ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ انسان آج محرم نامحرم کی دیوار کو بھی توڑ چکا ہے۔ حلال حرام آج ختم ہو چکا ہے۔ آج انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ جو وہ نگاہیں اٹھا رہا ہے وہ نگاہیں حلال ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہی چیزیں شیطان کا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے اس طرح معاشرے میں نفوذ کیا ہے کہ ہم حرام کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے اپنے ریلیشن خراب ہو گئے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جس گھر کے اندر انسان کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہو اور اس کا دھیان اس کے لقمے یا اس کی پلیٹ کے بجائے برابر میں رکھے ہوئے اس کے سیل فون پر ہو کہ میسج کس کا آیا ہے، کیا آیا ہے، سوچ لیں وہ انسان کس کو اہمیت دے گا۔ انسان اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اس کا دھیان یہ ہے کہ یہ جو وائبریٹ ہوا ہے پیغام کس کا ہے، جبکہ بھول گیا ہے کہ وہ اس خدا کی عبادت کر رہا ہے جو خود نہ صرف اس کے بدن کو، اعضاء کو، بلکہ اس کے پورے وجود کو چاہتا ہے۔ کیا ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری تربیت ایسی ہے